الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ اور مشرک عورتیں جب تک مسلمان نہ ہو جائیں ان سے نکاح نہ کرو، اور ایک مسلمان باندی بھی آزاد مشرک خاتون سے بہتر ہے گو وہ تم کو پسند ہو۔ اور مسلمان عورتوں کا مشرک مردوں سے جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے نکاح نہ کرو گو وہ تم کو پسند ہو، کیونکہ یہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنی توفیق دے کر جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ لوگوں کے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن کریم کی اس آیت کے نزول کے سلسلے میں دو واقعات کا تذکرہ ہے کہ مشرک مرد اور عورت سے نکاح کی ممانعت۔ یہ آیت ایک صحابی ابن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں نازل ہوئی کہ جب انہیں مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ ایک ضرورت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ مکہ میں عناقہ نامی ایک مشرکہ جو کہ نہایت حسین و جمیل تھی اور جو زمانہ جاہلیت میں ان صحابی کے ساتھ محبت رکھتی تھی، ان پر فریفتہ ہو گئی اور ان سے درخواست نکاح کی۔ انہوں نے کہا یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر موقوف ہے۔ جب یہ مدینہ واپس ہوئے اور خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو عرض کیا اور نکاح کی بابت دریافت کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں حکم دیا گیا کہ مشرک عورتوں سے مسلمان نکاح نہ کریں جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں اور اسلام قبول نہ کر لیں۔ دوسری روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کی ایک سیاہ فام باندی تھی، ایک دفعہ کسی بات پر غصہ ہو کر اس کے تماچا مار دیا تو اس باندی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی۔ ادھر جب حضرت عبداللہ بن رواحہ کا غصہ دور ہوا تو اس نازیبہ حرکت پر بھی نادم ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ،
مجھ سے غلطی ہو گئی، اس کی تلافی یہ ہو سکتی ہے کہ میں اس کو آزاد کر کے نکاح میں لے آؤں۔ غرض حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے اس مومنہ باندی کو آزاد کر کے حضرت عبداللہ نے اس سے نکاح کر لیا۔ لوگوں نے طعنے دینے شروع کیے کہ ایک سیاہ فام باندی سے نکاح کر لیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ممکن ہے دونوں واقعات سبب نزول ہوں۔ محترم سامعین، اس آیت کے نزول سے پہلے مسلمان مرد اور کافر عورت، اس کے برعکس دونوں صورتوں میں جو شادی کا دستور عرب میں تھا وہ اس آیت کے نزول کے بعد یکسر ختم ہو گیا، اور اس آیت میں دو حکم فرمائے گئے۔ پہلا حکم، مسلمان مرد کا نکاح کافر عورت سے نہ کیا جائے۔ ہاں، اگر عورت صحیح معنی میں کتابیہ ہو تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 کی روح سے جائز ہے، شرط یہ کہ اسلام سے مرتد ہو کر کتابیہ نہ بنی ہو۔ دوسرا حکم، مسلمان عورت کا نکاح کافر مرد سے نہ کیا جائے، خواہ مرد کتابی ہو، کافر ہو یا غیر کتابی۔ اگر پہلے سے نکاح ہو تو ایک کے کافر دوسرے کے مسلمان ہونے کی صورت میں نکاح ختم ہو جائے گا۔ آگے کافر سے نکاح کی ممانعات کی علت کا تذکرہ ہے کہ کافر و مشرک عورتوں سے نکاح کرنے کی ممانعات کیوں کی گئی؟ کہ مشرک اور کافر مردوں سے مسلمان عورتوں کا نکاح ناجائز اور ممنوع کی وجہ یہ بتلائی گئی کہ کافر کیسا ہی حسن و جمال، مال و متاع، عزت و حکومت کا حامل ہو، مگر وہ ایک فقیر ترین مومن کے ایمان کے مقابل نہیں ہو سکتا، کیونکہ کافر انسان خدا کی نافرمانی، اللہ سے کفر و سرکشی اور گناہ کی دعوت دیتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ جہنم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو دعوت دیتے ہیں اپنی جنت اور مغفرت کی طرف، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم ایسے اعمال و عقائد اختیار کرو کہ جن سے تمہاری مغفرت ہو جائے اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آخر میں یہ بھی فرما دیا گیا کہ لوگوں کے سامنے خدا تعالیٰ اپنے احکام و قوانین کھول کر بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ ان کی مصلحت اور حکمت پر غور کر کے نصیحت حاصل کریں اور ان پر عمل پیرا ہوں۔ اولئک سے کافر مردوں اور کافر عورتوں کی طرف اشارہ ہے، اور ان کی طرف مزید نفرت دلانے کے لیے یہ فقرہ بڑھا دیا گیا، گویا جتایا گیا کہ ایسے گئے گزرے ہوئے اور خطرناک لوگ تو معمولی تعلقات رکھنے کے بھی قابل نہیں، چاہے جائے کہ ان سے ازدواج کا سا گہرا رشتہ پیدا کیا جائے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ انتخاب عورت کے سلسلے میں، کہ عورت کا انتخاب جب انسان کرے اس میں کیا خوبی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرء لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ چار باتیں دیکھ کر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، ایک تو مال، دوسرے حسب و نسب، تیسرے جمال و خوبصورتی، چوتھے دین،
تم دیندار تلاش کرو۔ مسلم شریف میں ہے کہ دنیا کی کل ایک متاع ہے، اور دنیا کے متاع میں سب سے افضل چیز نیک بخت عورت ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو کفر و شرک سے بچائے رکھے اور اہل ایمان میں قیامت تک شامل رکھے۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی کتاب قرآن کریم کی پورا فرما برداری نصیب فرمائے، اور انجام میں ہمیں اپنی مغفرت اور رحمت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔